خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب لو افیئر ایڈکشن کی شکل اختیار کرتا ہے، جب آپ کی محبت باقی دیگر محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے، جب آپ کسی ایک کے ہو جاتے ہیں اور اپنے جو پریویس رشتے ہیں جیسے کہ دوست احباب ہیں یا ماں باپ ہیں، ان کی اہمیت آپ کی نظر میں نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی تعلیم کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ ایڈکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہر چیز سے آپ کا جوڑ اکھڑ جاتا ہے اور آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایسے میں جب آپ تکیہ ہی کسی ایک شخص پہ کر لیتے ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مایوس کرتا ہے اور بریک اپ ہوتا ہے تو آپ کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں اس طرح کی تعلیم کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کیسے کریں یا رومانٹک جو ریلیشن شپ ہے وہ اس میں کیسے آگے بڑھے، تو یہ یونیورسٹی میں اگر جا کے پڑھایا جائے گا تو یہ کافی لیٹ ہو چکا ہوگا۔ یونیورسٹی سے کافی پہلے تھوڑی تھوڑی تعلیم اس حوالے سے دی جانی چاہیے، اور جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں اور پھر شائع اوے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ محبت جسے obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، جسے وہمی پن کہتے ہیں، تو یہ محبت ایک وہم کا نام بھی ہوتا ہے اور بار بار دل تڑپتا ہے، اس جانب جھکاؤ ہوتا ہے اپنے نارتھ کی طرف، اپنے سٹار کی طرف، تو پھر یہ قابل علاج چیز بھی ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کے برین کا خلل ہے، یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو عشق، یہ خلل ہے دماغ کا۔ بچے جو ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ انہیں رہنمائی فراہم کریں، انہیں ایسا ایجوکیشنل مٹیریل فراہم کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ جس رستے پر وہ قدم رکھ رہے ہیں اس میں کون سے مشکل مقام آتے ہیں اور کون سی احتیاطیں ہیں کہ جو پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ایک دفعہ پھر سے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ولنگ ویز فیس بک پیج کے فورم سے، اور یہ ہے یو آسکڈ فار اٹ۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو جو مسئلہ ہے ان باکس میں جو ہمیں آیا ہے میں اس کی طرف چلوں۔ I'll read it out۔ جو انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے، مراسلہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں گزشتہ 20 سال سے مختلف یونیورسٹی اور کالجز میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ فی الوقت میں لاہور کے ایک مشہور بزنس یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر صداقت علی، میں آپ کے ولنگ ویز فیس بک پیج اور ولنگ ویز ویب سائٹ کو فالو بھی کرتا ہوں۔ آپ کا نہ صرف ایڈکشن، نشے اور ڈرگ سے بحالی کا کام قابل تعریف ہے، بلکہ آپ یوتھ کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بھی بتا رہے ہیں اور ان کی فیملیز کے درمیان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے بڑے مفید ٹپس بھی دیتے ہیں۔ آج میں جس موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور دل گرفتہ کرنے والا بھی۔ ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ماشاءاللہ بڑے متمول خاندانوں کے بچے بچیاں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ سوسائٹی کی کریم بھی کہہ سکتے ہیں، اسمارٹ ہیں، ذہین ہیں، مستقبل میں قوم کے معمار ہیں۔ پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ سے، ان کے پیرنٹ سے، یا ہم ٹیچرز سے؟ ہماری یونیورسٹی اور دیگر اعلیٰ تعلیم کے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ درسگاہوں میں ینگ اور برائٹ لڑکے لڑکیاں داخلہ تو اس لیے لیتے ہیں تاکہ یہ اعلیٰ تعلیم و تربیت، مینرزم، گرومنگ، کانفیڈنس، آرگنائزیشنل سکلز، پریزنٹیشنز سیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈگریز اور اسناد بھی حاصل کریں جو آئندہ زندگی میں ان کو بہترین جاب مارکیٹ تک رسائی دے سکیں۔ انٹرنیشنل یونیورسٹی، آئی وی لیگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی راہ بھی ہموار کر سکیں۔ اچھی زندگی اور ہائیلی پیڈ جابز تمام اسٹوڈنٹس اور ان کی فیملیز کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ کوئی بری خواہش بھی نہیں ہے، مگر اوور لاسٹ 2 decades میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی بڑھتی ہوئی تعداد بجائے کلاس رومز، لائبریریز اور اسٹڈیز میں دلچسپی کے یونیورسٹی کو ایک میٹنگ پوائنٹ بنا رہے ہیں جہاں شو آف، رومانس اور لو افیئرس کی کہانیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کا فوکس تعلیم سے ہٹ جاتا ہے۔ کیفیٹیریاز اور آن اینڈ آف کیمپس مشاغل، ڈیٹس کی طرف زیادہ سے زیادہ رجحان
بڑھنے لگتا ہے. ایسے میں اکا دکا اسٹوڈنٹس کی ملاقاتوں کا انجام شادی پر ہوتا ہے، مگر زیادہ تر لو افیئرس کا اختتام بریک اپس پر ہوتا ہے. ان میں زیادہ تر لڑکے اور کچھ لڑکیاں جو ولنریبل ہوتے ہیں اور فیملی سپورٹ بھی جن کی لیکنگ ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسری جانب ہمارے تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس کو الکوہل اور ڈرگز تک بھی آسان ایکسیس حاصل ہوتا ہے، اور اب یہ ان کی تفریح کا لازم و ملزوم حصہ بنتا جا رہا ہے، کبھی اکیلے میں اور کبھی آل نائٹ پارٹیز کی صورت میں. ابھی حال ہی میں نیو ایئر پر ارد گرد کے اسٹوڈنٹس نئے سال کی رنگینیاں بڑھانے کے لیے ڈرگز اور الکوہل کا سہارا لے رہے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسٹوڈنٹس ایسا کرتے ہیں، مگر یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارے کچھ فیکلٹی ممبرز بھی یعنی ٹیچر فریٹرنٹی بھی اس میں ملوث ہو جاتی ہے. سیلیبریشن، ریلیکسیشن، کریٹیوٹی انہینسمنٹ کے نام پر اسٹوڈنٹس ڈسٹریکٹ اور ڈیٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اب ایسے میں ڈاکٹر صداقت ہوتا یہ ہے کہ جب پس منظر میں کسی کا ڈپریشن آفٹر بریک اپ چل رہا ہوتا ہے تو اسموکنگ، ڈرگز اور الکوہل وغیرہ کم ان ہینڈی، اور بہت ہی آہستہ آہستہ خاموشی سے اوور ایئرز ڈرگز بھی یونیورسٹی کلچر کا حصہ بننے لگی ہیں، جو کہ میرے جیسے درد دل رکھنے والے ایکڈیمیشینز اور ایجوکیٹرز کے لیے بہت ہی دل اندوہ اور الارمنگ سچویشن ہے. ڈاکٹر صداقت پلیز آپ ہم ایجوکیٹرز، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ ہمیں اس ڈینجرس حالات کو، اس ڈینجرس ٹرینڈ کو کیسے ہیڈ آن فیس کرنا چاہیے اور کرب کرنا چاہیے. ویٹنگ فار یور ایڈوائس اینڈ روڈ میپ. یہ ہے ڈاکٹر صاحب. محترم ایک ٹرائنگل کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ٹرائنگل ہے لو افیئرز، بریک اپس اور ڈرگز کی. اور اس ٹرائنگل میں کہیں پس منظر میں تعلیم بھی نظر آتی ہے. اگرچہ یونیورسٹی جانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن پس پردہ ہڈن ایجنڈاز کافی ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہونا ایک خاصا اچھا سٹیٹس ہے سوسائٹی میں. جی. اسٹوڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے توقعات رکھی جا رہی ہیں، اور وہ ابھی نہیں، آئندہ آنے والے وقتوں میں توقعات رکھی جا رہی ہیں، اور آپ کو بہت سا پریویلیج اس بنیاد پہ ملتا ہے کہ آپ طالب علم ہیں. لیکن ظاہر ہے کچھ عمر کا تقاضا ہوتا ہے. جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ ٹین ایج کے آخر کے قریب پہنچے ہوتے ہیں، اور بایولوجیکلی آپ گرون اپ ہوتے ہیں. اور جو لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں وہ لازمی ہے کہ وہ اچھے نمبر حاصل کرتے رہیں، امتحان پاس کرتے رہیں، تو وہ یونیورسٹی یا میڈیکل کالج یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچیں. ٹرو. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا میرٹ بنانے کے لیے یونیورسٹی کا بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں، پری میڈیکل میں یا پری انجینئرنگ میں، یا اس دور میں جب وہ اے لیول کر رہے ہیں یا او لیول کر رہے ہیں. تو وہ بہت پڑھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور رٹا بھی لگا رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران وہ دنیا داری نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ ان کے شب و روز زیادہ تر تعلیم میں گزرتے ہیں. اور جتنا لائق اسٹوڈنٹ ہوگا، جتنا زیادہ نمبر لینے والا اسٹوڈنٹ ہوگا، اس کو دنیا داری سے دور رہنا پڑتا ہے. وہ شادی بیاہ نہیں اٹینڈ کر سکتا، وہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں، جو خوشی غمی ہے لوگوں کی، اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اسے دوسرے انسانوں سے، خصوصاً ملازموں سے یا اور لوگوں سے یا ہمسایوں سے ریلیٹ کرنا نہیں آتا، اور اس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی اس نے گول نہیں سیٹ کیا ہوتا، کوئی پرپز نہیں ہوتا لائف کا، ماں سوا اس کے کہ جو نیکسٹ ایگزامینیشن ہے اس میں اتنے نمبر چاہیے تاکہ آگے داخلہ مل سکے. اور ماں باپ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بس یہ تم پری میڈیکل کر لو نا، بس پھر تمہاری زندگی بن جائے گی. ایک دفعہ بس تم یہ جان جوکھوں میں ڈال کے تو پری میڈیکل میں اچھے نمبر لے لو. جی. اور پھر وہ دنیا داری چھوڑ کے، کرکٹ میچ چھوڑ کے، دوست احباب چھوڑ کے، جب پڑھائی میں آپ مگن ہو جاتے ہیں اور اپنی جو ذہانت ہے اس کی بنیاد پر آپ امتحان پاس کر لیتے ہیں، تو آگے آپ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بالکل نیا ماحول سامنے آتا ہے، اور آپ
بڑے گرون اپ سے تصور کیے جاتے ہیں, معزز ہو جاتے ہیں ایک دم. اور وہ جو خاص لباس ہوتا ہے اسکولوں میں, جو یونیفارم ہوتا ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور فیشن کی اجازت ہو جاتی ہے. تو ان حالات میں جب یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں تو لڑکوں کا آپس میں ایک دوسرے کا سامنا بھی ہوتا ہے, اور فطری بات ہے اس میں کشش ہوتی ہے. پھر ایک دوسرے کے ساتھ اگر ملانے طبع ملتی ہو یا کچھ فطری اٹریکشن ہو تو لوگ تیزی سے قریب بھی آ جاتے ہیں, اور بڑی ایکسٹیٹک فیلنگ ہوتی ہے ابتدائی عشق میں جسے کہتے ہیں. لیکن خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب لو افیئر ایڈکشن کی شکل اختیار کرتا ہے, جب آپ کی محبت باقی دیگر محبتوں پہ غالب آ جاتی ہے, جب آپ کسی ایک کے ہو جاتے ہیں اور اپنے جو پریویس رشتے ہیں جیسے کہ دوست احباب ہیں یا ماں باپ ہیں, ان کی اہمیت آپ کی نظر میں نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے, حتیٰ کہ آپ کی تعلیم کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. ایڈکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اور اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہر چیز سے آپ کا جوڑ اکھڑ جاتا ہے اور آپ الگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور ایسے میں جب آپ تکیہ ہی کسی ایک شخص پہ کر لیتے ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مایوس کرتا ہے اور بریک اپ ہوتا ہے, تو آپ کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری آتی ہے تو میاں بیوی کا اگر اچھا ساتھ ہو, انفیکشن ہو تو امیونٹی زیادہ ہوگی. اگر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ جلد ایک اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گی, آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ ایک اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے. لیکن عین اسی ٹائم پہ بریک اپ ہو تو پھر آپ اگر تنہا ہیں تو آپ کی امیونٹی بہت نیچے آ جائے گی اور کوئی انفیکشن بھی آپ پہ غالب آ سکتی ہے. تو حقیقی معنوں میں سچ مچ میں درد ہوتا ہے, یہ جو درد دل ہوتا ہے تو یہ بھی سچ مچ کا درد ہوتا ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لیکن جو لوگ بھی اس تجربے سے گزرتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں, اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں کوئی لائف پارٹنر بنتے ہیں یا جن کا بیاہ ہو جاتا ہے. زیادہ تر بات یونیورسٹی کے دنوں میں چل کے یونیورسٹی کے دنوں میں ہی راکھ ہو جاتی ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ڈرگ ایڈکشن میں جب وڈرول ہوتا ہے تو دل دوبارہ ڈرگ استعمال کرنے کو چاہتا ہے, لیکن ڈرگ استعمال کرنے سے مصیبتیں بڑھتی رہتی ہیں, کم نہیں ہوتی. اسی طرح جب بریک اپ ہوتا ہے اور پھر پیچ اپ ہوتا ہے اور پھر ری یونین ہوتی ہے تو بھی ضروری نہیں کہ آپ کے برے دن ختم ہو گئے. لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی جو روٹ گیا ہے یا جو چھوڑ گیا ہے یا جسے ہم نے طے شدہ منصوبے کے تحت اپنی زندگی سے نکال دیا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ ہماری زندگی میں واپس آ جائے گا تو ہمیں سکون آ جائے گا اور ہمیں چین آ جائے گا. لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے واپس آنے سے چین آئے, کیونکہ ایڈکشن یا لو ایڈکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ آپ کسی چیز کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں, نہ کسی چیز کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. تو پھر ایسے میں پھر لوگ بہت پریشان پھرتے ہیں. کوئی یہ خیال ہے کہ ایسے میں جب بریک اپ ہوتا ہے تو کوئی ڈرگز مدد کرتے ہیں, اور آپ فلمیں دیکھتے ہیں جن میں یہ عام طور پر دکھایا جاتا ہے کہ بریک اپ ہو گیا, لوگوں نے شیپ بڑھا لی, اپنے جو نارمل زندگی ہے اس کو چھوڑ دیا, بستر کو ساتھی بنا لیا, اور پھر آہیں بھرنا, کو بوتل بھی پینا شروع کر دیتے ہاں, ڈرگز, سگریٹ. سب سے زیادہ قریب ترین جو لو ایڈکشن کی فیلنگ ہے اس کو کوکین کی ہائی کے طرح سمجھا جاتا. اب آپ سوچ لیں کہ کوکین ہائی ایک بہت ہی اونچے درجے کی ہائی ہے جس کو لوگ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو تباہی کے دانے پہ لے جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو محبت کی ایک فیلنگ ہے یا محبت کی ہائی ہے, یہ بھی پھر انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی. اور جب بالکل دنیا سے توڑ کے الگ کر کے کوئی اپنی بیوی کو رکھتا ہے تو پھر توقع یہ کی جاتی ہے کہ اب وہ پھولوں کی سیج پہ بٹھائے گا, نہیں, پر وہ پھر کانٹوں کا بستر ہوتا ہے. پھر تنہا کر کے مارنے والی بات ہوتی ہے, مالی طور پر کمزور کر کے مارنے والی بات ہوتی ہے, اس کا سوشل کیپٹل پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے.
سو انجانے میں لوگ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں, پر ہم اپنا نقصان کریں تو کوئی خوش نہیں ہوتا. سو ویسے ہمارے معاشرے میں ایسے ریلیشن شپ جو یونیورسٹیز میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ہوتے ہیں تو کوئی انہیں باقاعدہ ریکگنائز نہیں کیا جاتا, پر فیکٹ آف لائف یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اکثریت لڑکے لڑکیاں ایسی سوچ بنا لیتے ہیں کہ از خود والدین کے مشورے کے بغیر, اگرچہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کچھ اور ہیں, لوگ پھر بھی دل لگا لیتے ہیں اور ایسا کوئی خاصی میچور ایج میں جا کے نہیں کرتے, بلکہ چھٹی ساتویں جماعت میں لڑکیاں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا میرے نام کے ساتھ کون سا نام زیادہ سوٹ کرتا ہے, ہم ہی فرضی طور پر نام لکھ کے تو اپنا من راضی کر رہی ہوتی ہیں. یا کوئی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دن اچانک سفید گھوڑے پہ سوار کوئی آئے گا, ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ مجھے پچک کر لے جائے گا اور دنیا کی تکلیفوں سے دور کہیں افق کے اس پار ہم بہت ہی خوبصورت زندگی گزاریں گے. فینٹیسی, یہ سارا فینٹیسی کا معاملہ ہے. لڑکوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی سے ان کے تعلقات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کوئی خصوصیات ہیں, وہ کوئی ممتاز شخص ہیں, اور اگر 2 3 4 لڑکیاں انہیں پسند کرتی ہیں تو ان کا امتیاز بہت زیادہ ہے. لڑکوں کی سیلف اسٹیم بعض اوقات غلط طور پر اس چیز سے اٹیچ ہو جاتی ہے کہ کتنے مار کے وہ مارتے ہیں, اور پھر اپنے دوستوں میں وہ کس طرح شان و شوکت سے وہ کچھ جھوٹے کچھ سچے قصے جو ہیں وہ ڈھینگے مارتے ہیں. تو یہ ساری زندگی ایک ایسے ایلوژن میں اپنے آپ کو ڈالنے والی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے, اور پھر جب کوئی بریک اپ کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون ہوں. اور جو اصل مقصد ہے یونیورسٹی میں جانے کا, جو کہ تعلیم ہے اور سمجھداری سیکھنا ہے, وہ کہیں بہت پسے پشت رہ جاتا ہے. اور زیادہ تر یہ بچے بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں جی, اور وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, اور یہ بات اچھی خبر نہیں ہے. اچھا, یہ انٹیلیجنٹ ہونا اس ایج میں, بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونا, یہ کوئی بہت گڈ نیوز نہیں ہے. why? انٹیلیجنس ویسے ہی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے, دو اٹس اے myth. یہ تو بالکل پیراڈائم شفٹ والی بات ہے. ہاں, میں بہت لوگ مجھ سے اختلاف کریں گے کہ جو لوگ بہت سپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پھر ہم انہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کی طرح بہت جلد دیکھتے ہیں, کیونکہ یا تو پھر آسمان پہ چمکنے کے لیے, ٹنگے رہنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے, جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے. اور جب وہ صحیح طرح اپنا خیال نہیں رکھتے, اپنی نگہداشت نہیں کرتے, تو پھر وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ٹوٹ کے تو ادھر ادھر کسی غلط جگہ کسی غلط پاؤں میں جا گرتے ہیں. اور انٹیلیجنس کو بہت بڑی چیز نہیں ہے جو اس کی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ فلانا بڑا انٹیلیجنٹ ہے. انٹیلیجنس کے مقابلے میں وائز ہونا, سمجھدار ہونا, یعنی وزڈم ورسز انٹیلیجنس کو اگر دیکھا جائے تو انٹیلیجنس وزڈم کے سامنے کچھ نہیں بیچتی. انٹیلیجنس صرف آپ کو وقتی طور پر راہیں نکالنے کا موقع دیتی ہے, اور اس کا پھر مقام بنتا ہے ہماری زندگی میں, کیونکہ جب آپ کوئی ایجاد کرنا چاہتے ہیں, کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں, تو تمام لوگ جو ایجادیں کرتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو ایجاد کرتے ہیں. لیکن انٹیلیجنس عام طور پر جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ وقتی ضرورتوں کو, کوئک فکسز کو کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ جگاڑ ہوتے ہیں جو ہم انٹیلیجنس کی مدد سے کرتے ہیں. پہلا فیکٹر, آپ نے ذہانت کی بات کی, میں نے بتایا کہ ذہانت جگاڑ کی طرف زیادہ ہمیں مائل کرتی ہے. کہتے ہیں یہ ابھی شارٹ کٹ سے تم یہ کر سکتے ہو. عقل ہمیشہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان دی لانگ رن فائدہ ہوگا, یہ کرو. عقل, سمجھداری, دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا, یہ ہمیں عقل سے پتہ چلتا ہے کہ آگے چل کے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا.
اور ابیلٹیز جو ہیں وہ ان دونوں کے درمیان کی ایک سٹیج ہے جو کہ زندگی میں اگر آپ تجربہ کرتے ہیں تو آپ کی ابیلٹیز بڑھتی ہیں, اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ کی ابیلٹیز بڑھتی ہیں, اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں ٹیکنیکل یا دوسری تو اس سے آپ کی ابیلٹیز بڑھتی ہیں. لیکن وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظریات ٹھوس ہونے چاہیے. وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیوچر میں جھانک سکیں, وہ زندگی کو لمحہ بلمحہ انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں. اور وزڈم ہے اصل سرمایہ جو آپ ایکومولیٹ کرتے ہیں. پھر ہارڈ ورک ایک چیز ہے. اچھا, ہارڈ ورک کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک ایک چیز ہے. تو آپ دیکھیں ایک زندگی کتنی چیزوں سے بھری ہوئی ہے, اور اگر ہم خالی اپنی انٹیلیجنس پہ ہی مان کرتے رہیں اور دوسروں کو ہم اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھیں یا کم ذہین سمجھیں تو پھر ہمارے ہر قدم کے آگے ایک کھائی ہو سکتی ہے. تو یونیورسٹی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, ٹیچرز کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے گریڈز گر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز ان سے باز پرس کر رہے ہوتے ہیں. پھر بعض ٹیچرز ذرا زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے تو وہ انہیں اس طرح کی حقیقتیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کا دل توڑ دیا گیا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے. اور آہیں بھرنا اور جسمانی تکلیفوں میں سے گزرنا یہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سیروٹونن کے لیول نیچے چلے جاتے ہیں. یعنی سیروٹونن ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمیں خوش رکھتا ہے, ہمیں ڈپریشن سے بچاتا ہے. یہ اطمینان بھری خوشی جو ہمیں ہوتی ہے جسے سکون کہتے ہیں, یہ سیروٹونن کی بنیاد پر ہوتی ہے. لیکن پرجوش قسم کی خوشی جو ہمیں ناچ گانے پہ مجبور کرتی ہے وہ ڈوپامین کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایڈرنلین کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایکچولی ایسے کیمیکل جنہیں ناپا تولا جا سکتا ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں اور ایک ڈپریشن کی سی سٹیٹ پیدا ہو جاتی ہے. جہاں پہ یونیورسٹیز میں بزنس پڑھایا جاتا ہے اور فنون لطیفہ پڑھائے جاتے ہیں اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں, یہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا کہ جب کوئی نیچرل آؤٹ کم ہے, شاید وہ کچھ ایسے ایئرز ہوتے ہیں, یوتھ ہوتا ہے اور اس میں لو افیئرز ہو جاتے ہیں, تو ہاؤ ٹو ڈو اٹ ایمیکیبلی اینڈ ناٹ ٹو فال ان دیٹ ٹریپ اینڈ ناٹ ٹو سفر. دیکھیں یونیورسٹی میں اگر پڑھایا جائے گا یہ سبجیکٹ تو یہ تو آلریڈی ڈیلیڈ ہوگا. یونیورسٹی میں اس طرح کی تعلیم کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کیسے کریں یا رومانٹک جو ریلیشن شپ ہے وہ اس میں کیسے آگے بڑھے, تو یہ یونیورسٹی میں اگر جا کے پڑھایا جائے گا تو یہ کافی لیٹ ہو چکا ہوگا. یونیورسٹی سے کافی پہلے تھوڑی تھوڑی تعلیم اس حوالے سے دی جانی چاہیے. اور جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو رد کر دیتے ہیں اور پھر شائع اوے کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا, اس کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یورپ میں, امریکہ میں اور پاکستان میں سبھی جگہ جب لوگ بلوغت کو پہنچتے ہیں تو وہ ایسے رشتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں, اور ہمارے ہاں زیادہ تر اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا یا پسند نہیں کیا جاتا, اور سرفیس کے نیچے یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں 90% سے زیادہ فیملیز پاکستان میں ابھی بھی اس کو الاؤ نہیں کرتی باقاعدہ, یا اس کے بارے میں کنسنٹ نہیں ہوتی فیملی کی یا پیرنٹس کی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور جب بچے یا نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسا کرتے ہیں تو وہ ایک خفیہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں وہ کسی سے مشورہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو کہ نسبتاً دنیا میں یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یہ کنزرویٹو جگہ ہے, اور اس میں بھی لاہور, کراچی, اسلام آباد جیسے شہروں کی بجائے اگر آپ چھوٹے شہروں کو دیکھیں یا گاؤں دیہات میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ اسی شدت اور فریکوینسی کے ساتھ یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں اور زیادہ خفیہ ہو کے چل رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ خرابیاں اس میں موجود ہوتی ہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہمارے ہیومن بیہیویئر کا ہوتا ہے اس کے پیچھے کیمیکلز کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ محبت کے معاملے میں بھی کئی طرف سے
نیورو ٹرانسمیٹرز، کیمیکلز اور ہارمونز پس پردہ بہت زور سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کو بالکل ممنوع قرار دیتے ہیں اور کوئی گائیڈنس فراہم نہیں کرتے، کوئی ایسا لٹریچر نہیں بناتے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جیون ساتھی کا انتخاب کس عمر میں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، پروز اینڈ کونز کیا ہیں. اور بریک اپ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنی کل کائنات سمجھ لیتے ہیں اور اپنے ذہن سے ہر ایک کو پسے پش ڈال دیتے ہیں جی، اور وہ جو آپ کی تمناؤں کا مرکز ہے وہ کسی وقت دور ہو جاتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے یا آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے تڑپنا، سلگنا یہ روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے. فلموں سے ہم جینا سیکھتے ہیں، لیکن فلموں میں تو ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اکثر، پر ریئل لائف میں یہ معاملات تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں، جھیلنے پڑ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ بھی ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ فیملی لائف جو ہے اگر وہ بڑی کوہیرنٹ سی ہو آپس میں ماں باپ کے ساتھ، اور ایک ماحول اچھا ہو، سازگار ہو، اور ٹیچرز کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، تو ایسے مسائل اگر ہم ٹیچر سے، اپنے بڑے سے، اپنے گرو سے، اپنے مینٹور سے، اپنے پیرنٹ سے، اپنی والدہ سے، اپنے فادر سے ڈسکس کریں تو کوئی اس کا اچھا مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے؟ بہت اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آپ مختلف رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں تو ان رشتوں کو کبھی بھی قطع نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر آپ نے کسی سے محبت اپنا لی ہے یا کسی کو جیون ساتھی بنانے کا سوچا ہے، تو پھر اپنے دیگر رشتوں کو مستحکم رکھیں آپ. جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی رشتوں کو آپ قطع کر دیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس پوزیشن کو آپ تسلیم کرتے ہیں. اچھا، اگر کوئی ہمارے معاشرے میں ایسے کام آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی ٹین ایج میں ایسے رشتوں کا تصور پالتے ہیں اور اس کو بہت نارمل سمجھا جاتا ہے، اور ٹین ایجرز آپس میں یہ باتیں شیئر بھی کرتے ہیں. فلموں میں اور گانوں میں بھی اس کا ہمیں پرتاؤ نظر آتا ہے. جی، لیکن خاص ہمارے اپنے بچوں کی زندگی میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. خصوصاً لڑکیوں کے معاملے میں ہمارا یہاں بھی تھوڑا ڈسکریمنیشن کا معاملہ ہے کہ ہمیں یہ تو بعض اوقات فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا کوئی کسی کے ساتھ افیئر ہے اور ہم اس کو بڑے مذاق میں یا بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں. لیکن بیٹی کے معاملے میں پھر ہم اس میں وہ ہمارے وہ غیرت کے ایشوز آ جاتے ہیں، اور ایسا مدبر عمر میں جا کے محسوس ہونے لگتا ہے، جبکہ اپنی خاص عمر میں ہم سب وہ کوتاہیاں کرتے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے بچے ٹین ایجر یا اس سے زیادہ عمر کے بچے کرتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ آگ بگولا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بچے جو ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ سے بات کریں اور آپ انہیں رہنمائی فراہم کریں، انہیں ایسا ایجوکیشنل مٹیریل فراہم کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ جس رستے پر وہ قدم رکھ رہے ہیں اس میں کون سے مشکل مقام آتے ہیں اور کون سی احتیاطیں ہیں کہ جو پہلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کسی کے بغیر جی ہی نہیں سکتے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ بہت سی فیزیبلٹی جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اور ایسا ممکن نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں، جی، تو پھر کیسے یو ٹرن لینا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے خوشیوں کے لیے چنی تھی اور وہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے رہی ہے تو بریک اپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس سے کوئی آپ کی دنیا اندھیر نہیں ہو جائے گی. اور اگر آپ ری یونین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک چوائس ہے اور میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، مجبوری کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کے بغیر رہ نہیں سکتے. آپ چاہتے ہیں آپ کو خوشیاں ملیں، آپ پرجوش ہونا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ ایکسٹیٹک فیلنگ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اب آپ کی محبت روگ بن گئی ہے اور آپ الگ ہوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی زندگی میں بہتری کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے تو آپ اسے پرسیو کرتے رہیں، لیکن کوئی چیز اگر آپ کو غرق کر رہی ہے، آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ کو ڈاؤن ہل لے جا رہی ہے، مثلا بریک اپ، تو آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور
وہ بندہ جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تھا یا وہ شخصیت جو آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کر رہی تھی، جب وہ شخصیت آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو وہ جگہ خالی کر دیتی ہے کسی بہتر انسان کے لیے، اور آپ میرٹ پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے مدد حاصل کرتے ہیں. جیسے ایڈکشن میں آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیورس کے بعد بھی جیسے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بیوگی کے بعد بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بریک اپ بھی چھوٹی موٹی ڈیورس اور چھوٹی موٹی بیوگی ہوتی ہے. یہ او سی ڈی کی طرح بھی ہوتی ہے محبت، جسے obsessive compulsive disorder کہتے ہیں، جسے وہمی پن کہتے ہیں. تو یہ محبت ایک وہم کا نام بھی ہوتا ہے، اور بار بار دل تڑپتا ہے، اس جانب جھکاؤ ہوتا ہے اپنے نارتھ کی طرف، اپنے سٹار کی طرف. تو پھر یہ قابل علاج چیز بھی ہے. آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کے برین کا خلل ہے، یہ آپ کے دماغ کا خلل ہے. وہ کہتے ہیں جس کو عشق یہ خلل ہے دماغ کا. انہیں وے جب محبت تازہ ہوئی ہوتی ہے تو ہلکا پھلکا بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے. یہ جو ایلیشن ہوتی ہے یہ ریئل نہیں ہوتی. اور آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو عشق کا معاملہ ہے جو بریک اپ میں تکلیف دیتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ کئی سیکیٹرک ڈس آرڈر چھوٹی چھوٹی شکل میں اکٹھے ہو کے انسان کو پریشان کرنے لگتے ہیں، اور یہ قابل علاج امراض ہیں. امراض ہیں، یہ بھی مرض ہے. جی. اور سب سے پہلے جو بھی شخص اس دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے محبت کی دنیا میں، تو پہلے اس کا علم حاصل کرے کہ کسی جرک کے ساتھ اپنے آپ کو الجھا نہ لے، کسی غلط بندے کے ساتھ، کسی لوزر کے ساتھ نہ اپنے آپ کو الجھا لے. کیونکہ زیادہ تر لوزرز کے پاس ٹائم بڑا ہوتا ہے، اور وہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، تو وہی زیادہ اس کام معاملے میں آگے بڑھتے ہیں لڑکے. تو لڑکیوں کو خصوصاً احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو لوزرز سے ذرا بچ کے رہیں، اور اپنی زندگی کو کسی سے وابستہ کرنے کے حوالے سے ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ پرسنل مارکیٹنگ ہے نا آپ کی. دیکھیں نا، جب آپ جیون ساتھی چنتے ہیں تو یہ بھی پہلے آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کے خصوصیات پہ نظر رکھتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو زیادہ. تو یہ اگرچہ جذباتی معاملہ ہے، لیکن اس کو منطق سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور انتہا جذبات پہ کرنا چاہیے. اگر آپ نے انتہا جو ہے جذبات پہ کی، یعنی ابتدا ہی جذبات پہ کی اور انتہا آپ منطق پہ کریں گے، تو پھر بہت آنسو نکلیں گے، پھر بہت تکلیف ہوگی، پھر آپ بہت آہیں بھریں گے. یونیورسٹی جانے کا مین مقصد کیا ہے؟ تعلیم پروبیبلی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات جس کے لیے آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی تعلیم کے اوپر فوکس رکھتے ہوئے پھر جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے سامنے یا قرب میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ مثبت طور پر متاثر ہیں. ایک ہوتا ہے منفی طور پر متاثر ہونا. تو مثبت طور پر جب آپ متاثر ہوتے ہیں اور ایک دم نہیں، کچھ لمبے عرصے تک آپ کسی کے خواص پہ نظر رکھتے ہیں، بہت وقت ہوتا ہے یونیورسٹی میں آپ کے پاس اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے کہ وہیں رک جانا ہے کہ پیچھے ہٹنا ہے. ایک تو اپنے مقصد سے آپ کو وفادار ہونا چاہیے کہ آپ یونیورسٹی آئے کیوں تھے. پھر آپ کی زندگی کا ایک لارجر پرسپیکٹو بھی ہوتا ہے کہ آخر آپ اس دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دور تک ایک مقصد آپ کو اپنی طرف جب اٹریکٹ کرتا ہے تو پھر آپ کی زندگی الائنڈ ہو جاتی ہے، اور آپ اس کی لائن پہ گول سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور اس سے آپ کو بوریت نہیں ہوتی. جب آپ گول سیٹ کرتے ہیں اور ان کی طرف آپ کا سفر چلتا ہے تو آپ کو بوریت نہیں ہوتی. آپ کو بہت زیادہ اس قسم کی سطحی کیفیات کی ضرورت نہیں رہتی جو کہ یہ نوجوانی میں محبت سے ملتی ہے. تو آپ ٹھوس بنیادوں پر لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے من پسند لائف پارٹنر کا انتخاب کرے اور کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کرے. پر یہ معاملہ فہمی کا معاملہ ہے، یہ عقل و دانش کا معاملہ ہے، یہ تیاری کا معاملہ ہے، سمجھداری کا معاملہ ہے. جب آپ اس جانب قدم رکھنے کے قابل ہو جائیں، جو ٹین ایج کے اندر تو بالکل ایسا نہیں ہوتا. جب آپ تعلیم ختم کرنے کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کی سوچیں سجتی ہیں
لیکن ابھی آپ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پا نہ پڑی تے وقت نہ پڑی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہماری سیلف اسٹیم عموماً نیچے ہوتی ہے. معاشروں میں ہم اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم پہ کام نہیں کرتے. بس شروع کے 2-3 سال ان کی ہم تعریف کرتے ہیں اور پھر ہم ان میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ یو اماؤنٹ ٹو بی نتھنگ، کچھ خاص نہیں ہو، تم نے کھید دو بس ایسے ہی ہو. تو یہ جو سیلف اسٹیم ہماری نیچے ہو جاتی ہے، اس سے بڑا سہارا ملتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہتا ہے، کوئی ہمارے بغیر رہ نہیں سکتا، کوئی لو یو یا مس یو کا میسج بھیجتا ہے، تو ہمارے اندر ایک دم ڈوپامین اوور فلو کرنے لگتی ہے اور زندگی بہت مزے کی لگنے لگتی ہے. لیکن شائبہ ہے، یہ وہمہ ہے، تو اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہوگی. اس میں خرابی کوئی نہیں ہے محبت میں، پر جو کام آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو پہلے چلانا تو سیکھ لینا. یہ تو نہیں کہ بس آپ نے بیٹھے اور شروع ہو گئے اور سپیڈ چلنے شروع ہو گئے، تو اس سے نہیں. جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور آگے کے فیوچر میں جھانک لیں اور فیزیبلٹی دیکھ لیں اور اس پہ کوئی معلومات حاصل کر لیں. آج کل تو گوگل پہ، یوٹیوب پہ ہر طرح کی گائیڈنس میسر ہے، اور انفارمڈ چوائسیز ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو مجھے قبول ہے، کیونکہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا، کوئی اور آپ کے لیے شاید وہ بھگتان نہیں بھگتنا چاہے گا. اور جو کچھ آپ کریں گے وہی، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، جو آپ کریں گے وہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. اور کبھی کبھی آپ کے والدین آپ کی مصیبتیں اپنے سر پہ لے بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کے والدین ہمیشہ ساتھ رہنے والے نہیں ہیں. آپ کو اپنی زندگی کا بوجھ تو خود ہی اٹھانا پڑے گا. سو ہمیشہ سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپنی زندگی کی جو ترجیحات ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اپنے تعلقات کو بھی آپ کو چاہیے کہ سرمایہ ہی سمجھیں، اور کسی تعلق کو کسی اور تعلق کی وجہ سے بھی قربان نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ پوزیسو ہوتے ہیں یا جو ایسے طوطے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہاں بٹھاؤ اور وہ کندھے پہ آ بیٹھیں، تو ان سے بھی تھوڑا بچنا چاہیے. What can teachers do about this thing that is happening right under their nose? Academics میں اور ایجوکیٹرز. آئیڈیل موقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک کلاس ہے جس میں کافی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جنرلی بات کر رہے ہیں، تو جس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں کسی ندامت کے بغیر اس کے دل میں اتر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو الگ سے اپنے دفتر میں بلا کے بتائیں کہ آپ اس کی زندگی میں یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ صحیح نہیں لگ رہا، تو لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ ایک گروپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ہر ایک کی ضرورت کو تھوڑا بہت پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں آج کل تمام ٹیکنیکل سبجیکٹس رسماً ہی پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، کتابوں میں اور گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ ہر شے آپ کو مل جاتی ہے. تو جو فیکٹس ہیں کسی سبجیکٹ کے وہ اسٹوڈنٹس جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بک سے حاصل کر سکتے ہیں، گوگل سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو حقیقی رہنمائی ہے وہ ان کو اپنے پروفیسر سے مل سکتی ہے، والدین سے مل سکتی ہے، احباب سے مل سکتی ہے. اور ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی زندگی میں گرو کی تلاش ضرور کرنی چاہیے، اور گرو کی تلاش بھی کسی ایک معاملے میں نہیں کرنی چاہیے. کسی کو ہیلتھ کے معاملے میں، کسی کو ویلتھ کے معاملے میں گرو بنا لیں، کسی کو لائف پارٹنر چننے کے حوالے سے، کسی کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ گرو بنا سکتے ہیں، کسی کو آپ سوشل ورک میں گرو بنا سکتے ہیں، کسی کو آپ زندگی میں سکون کو بڑھانے کے لیے گرو بنا سکتے ہیں. تو آج کی زندگی اگر آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یا زندگی کے زبردست کھلاڑی بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوچز کی ضرورت ہوگی، پھر آپ کو کاؤنسلرز کی ضرورت ہوگی، پھر آپ کو ایک کھلا دل و دماغ رکھنا ہوگا کہ بہتری کی گنجائش ہر وقت باقی رہتی ہے. اور جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ صلاحیت ہے جو ایک لائف سکل ہے جسے ہم میٹ کوگنیشن کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو لمحہ بلمحہ آبزرو کرنا، اپنے رویوں کو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ایویلیویٹ کرنا. یہ سیکھنے کا کام ہے. جب آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ غور نہیں کرنا پڑتا. جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھ بھال کے گیئر نہیں لگاتے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب گیئر لگانا ہے، اور آپ ایک اوور آل ڈرائیونگ بہت آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی
ہمیں اپنے رویوں پر نظر رکھنا سیکھنا ہوگا، اور ایک دفعہ ہم یہ سیکھ لیتے ہیں تو بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم پچھتاووں سے بچ جاتے ہیں۔ سر آج کے پروگرام کا آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جب کسی کا ایک دفعہ بریک اپ ہوتا ہے کسی لڑکی کا یا لڑکے کا، اور وہ ڈھونڈتا ہے پھر ریباؤنڈ میں کسی اور کی محبت اٹھا لیتا ہے اور یا ڈرگز پہ چلا جاتا ہے، اس فنومینا پہ بھی ذرا تھوڑا۔ یہ لوزرز چوائس ہے کہ ابھی آپ کا ایک بریک اپ ہوا ہے اور آپ اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز کو نامناسب طریقے سے بحال کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور لو افیئر میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے موقع کی تلاش میں کئی شکاری رہتے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک بریک اپ کے بعد آپ کو اس کے گریف سے ریکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ہر صدمے سے بحال ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی نقصان ہو جائے تو پھر ایک کوئی پروسیس ہے جو کہ 3 ماہ سے 6 ماہ تک، اور بعض لوگوں کو اس میں 1 سال چاہیے، تو ہمیں کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ماضی میں اس ریلیشن شپ کا مزہ لینے کی بجائے اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کہاں کہاں خرابی تھی، اور اس سے نتائج اخذ کرتے ہوئے کسی کی مدد سے ہم آئندہ ایک پلاننگ کر سکتے ہیں، دیکھ بھال کے۔ وہ کہتے ہیں نا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ دوبارہ آپ نے جیون ساتھی تلاش کرنا ہے، بالکل اچھی بات ہے، تو اس کے لیے پہلے تیاری نہیں کی تھی، ٹھوکر کھا کے سیکھا، تو یہ بھی کوئی دنیا میں انوکھا طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ ٹھوکر کھا کے سیکھتے ہیں، پر زیادہ سمجھدار لوگ ٹھوکر کھانے کی بجائے پہلے سے دیکھ بھال کے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ٹھوکر کھائے بغیر دوسروں کے تجربے سے سیکھتے ہیں۔ اب دوسرا جو ڈرگز کا معاملہ ہے کہ ہم ڈرگز کریں گے تو لوگ ہم پہ ترس کھائیں گے اور لوگ ہم سے محبت کریں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ڈرگز کریں گے تو لوگ بہت لعنت ملامت کریں گے، لوگ بہت برا بھلا کہیں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ تو جو مرضی ہم کہیں کہ جی یہ ایک بیماری ہے تو عزت کرنی چاہیے سب کچھ، پر حقیقت میں معاشرہ ڈرگز کرنے والوں کی کبھی عزت نہیں کرتا، اور ڈرگز کرنے والوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 40 سال کے ایکسپیرینس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈرگز وغیرہ کے بارے میں کوئی فینٹیسی ہے تو اس میں سے نکل آئیں۔ جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ آپ کتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو، آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہو، آپ کو کتنا بھی وہم ہو، عملی طور پر اگر آپ ڈرگز کرتے رہیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔